أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے. میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے. پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے. کربلا میں حسین ابن حیدر حق سے فرمایا قوم نہا کر. کربلا میں حسین ابن حیدر حق سے فرمایا قوم نہا کر. تاج شاہی یزیدوں کو دے کر، تاج شاہی یزیدوں کو دے کر مجھ کو جام شہادت پلا دے. میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے. لے کے تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو. لے کے تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو. پاس پہنچے تو کی عرض رو کر، پاس پہنچے تو کی عرض رو کر میرے محبوب کلمہ پڑھا دے. میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے. تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے ہنس کے بولے بلال حبشی. تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے ہنس کے بولے بلال حبشی. میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا، میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا. بے حیا چاہے جتنی سزا دے. میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے. پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے. میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم عالی جناب عزیز اللہ سلمت صاحب، جناب حیدر صاحب اور آپ تمامی حضرات جو میرے بزرگ ہیں، اور آپ آج کے اس موقع پر حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نظر، یہ ایک بہترین بہت ہی اہمیت والا موضوع ہے. میری کوشش ہے کہ اپنے طلباء کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 63 سالہ حیات طیبہ کے واقعات بچوں کے ذہن نشین کا اس عنوان کی اہمیت اس اعتبار سے ہی ہے کہ اس سے زندگی میں بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اور میرا پچھلا تجربہ ہے کہ کئی طلباء کو میں باضابطہ حیات رسول 63 سالہ حیات طیبہ مختصر انداز میں لکھ کر یہ دیکھ کر جب میں ان کے سامنے بات رکھتا ہوں کہ اس کو آپ ذہن میں رکھو تو بہت برکت شروع ہے. تو اس لیے کیونکہ کئی سال سے دیتا آ رہا ہوں، اس لیے وہ بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، ان کی زندگی میں برکت دیکھنے میں بھی آئے. اس موضوع پر روشنی ڈالنے کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ پیدائش سے لے کر وصال تک آپ کی حیات طیبہ کے مشہور واقعات بلکہ اس طرح پیش کیا جائے کہ ہر اگلا جملہ آپ کی اگلی زندگی کا موقع بتائے. اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اثر ہماری زندگیوں میں کس حد تک، تو یہ بھی اسی موضوع کا حصہ ہے. تو موضوع کی 2 نوعیتیں ہو سکتی ہیں. ظاہر ہے ایک نشست میں یہ بات پوری طرح نہیں کی جا سکتی، اس لیے میں دونوں نوعیتوں پر، اس موضوع کی دونوں نوعیتوں پر کچھ مختصر روشنی ڈالنے کی میں کوشش کروں. حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عام طور پر واقعات کی اہمیت کے اعتبار سے اور ان واقعات کا اثر ماحول پر پڑنے کے اعتبار سے میں حیات طیبہ کو 5 مرحلوں میں تقسیم کرتا ہوں. پہلا مرحلہ ہے پیدائش سے لے کر میلاد مبارکہ سے لے کر وحی کے نازل ہونے کا 40 سال کا مرحلہ ہے. اور دوسرا مرحلہ ہے 40 سال سے لے کے 43 سال تک. یہ 3 سال کا مرحلہ انفرادی دعوت کا تھا. یعنی اس مرحلے میں ہم کو یہ سنت معلوم ہوتی ہے جب بھی ہم کوئی مہم شروع کریں یا تنظیم شروع کریں تو اس کو ابتدا میں لو پروفائل میں کس طرح کیا جا سکتا ہے، کس طرح اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اور تیسرا مرحلہ ہے اجتماعی دعوت کا مرحلہ. جب آپ نے کوہ صفا پر خطاب کیا جبکہ عمر شریف آپ کی 43 سال تھی، وہاں سے اجتماعی دعوت کا مرحلہ، عمومی دعوت کا مرحلہ شروع ہو جائے. اب اس کے بعد سے ہجرت تک یہ تیسرا مرحلہ ہے. اور چوتھا مرحلہ ہے ہجرت کے بعد سے صلح حدیبیہ
سن 6 جس وقت آپ کی عمر شریف قریب 58 سال اور 5واں مرحلہ ہے صلح حدیبیہ سے آپ کے حساب۔ اس طرح ہم کیٹیگرائز کر کے حیات رسول کو سمجھ سکتے ہیں۔ جس وقت آپ کی میلاد مبارک ہوئی اس وقت روایتوں میں بہت آتا ہے، محققین نے بڑا گہرائی سے مطالعہ کیا، تو میں اپنی گفتگو میں کوئی مانے یا نہ مانے یا جو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں تو ان روایتوں کو میں ذکر کروں۔ اب جا کے تحقیق کے بعد بعض لوگ بولتے ہیں کچھ روایتوں کو، کیونکہ حیات طیبہ کے شادی سے پہلے تک کے واقعات کو مستند نہیں سمجھتے معلومات کی، لیکن بہت سے مصنفین اس کو بہت اہمیت دیتے ہوئے اپنی کتابوں میں جگہ دیتے ہیں، تو میں اس کا ذکر کرتا چلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے اس وقت عرب میں کچھ ایسے معجزاتی واقعات ہیں، جیسے ماحول بالکل سہانا تھا، کعبۃ اللہ کے 360 بت گر گئے، بارش قلعے میں 1000 سال سے مسلسل جلنے والی آگ اچانک ٹوٹ گئی، قیصر و کسریٰ کے کنگورے اچانک گر گئے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک کے ٹائم 7 سال کا تھا۔ مجھے یاد ہے اس وقت میں ایک کاہن آدمی کو سنا جو عام طور پر آنے والے واقعات کی پیشن گوئی کرتے ہیں، تو ایک آدمی کو میں نے سنا پہاڑ پر ٹھہر کر وہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں بیدار ہو جاؤ، جس آخری نبی کا دنیا انتظار کر رہی ہے ان کی ولادت آج ہو چکی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک بھی تفصیلات کتابوں میں بہت ہیں، آپ لوگ میرے سے زیادہ جانتے ہیں، میں مختصر انداز میں آگے بڑھتا چلوں۔ آپ کو 3 سے زائد خواتین نے دودھ پلایا۔ عرب کا طریقہ تھا کہ دودھ پلانے کے لیے کسی دوسرے کے حوالے کر دیا، اس میں عورتوں کا ایک روزگار کا بھی مسئلہ ہو جاتا تھا، اور بچوں کو کھلی فضا میں پرورش کرنا، یہ نشو و نما دینا، یہ مقصد ہوتا تھا۔ تو ابتدائی دنوں میں ابو لہب کی باندی سویبہ جو تھی، جو آپ کی پیدائش کی خوشخبری ابو لہب کو دیا تھا، جس پر ابو لہب نے انہیں آزاد کر دیا تھا، تو ابتدائی دنوں میں سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا، اور اس کے بعد ام ایمن جو آپ کی گھریلو سرونٹ تھی، بڑی عمر کی تھی، انہوں نے بھی دودھ پلایا۔ اور اس 8ویں دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد المطلب آپ کے دادا نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، آپ کے عقیدے کے طور پر آپ کی دعوت کا اہتمام کیا، چونکہ آپ سردار تھے وہاں کے، اور آپ نے اس موقع پر لوگوں کو کھانا وغیرہ کھلایا، بڑی اچھی خاصی دعوت بھی، کیونکہ آپ کے دادا وغیرہ سردار ہونے کے اعتبار سے اچھے مالدار بھی تھے۔ اور پھر اسی دن حضرت حلیمہ کے حوالے کر دیا ہے۔ ایک عجیب اتفاق ہے کہ اس دور میں جو نام ہوتے تھے، عبد الشمس، عبد اللہ، عبد المناف، اس طرح کے نام ہوتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کی جہاں پرورش تھی، جہاں کی نشو و نما ہوئی، ان کے نام بھی بڑے اچھے، جیسے آپ کی والدہ آمینہ تھی جو امن و سکون والی، آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا جو اللہ کی عبادت رضا بندے پر دلالت کرتا ہے۔ آپ کو جس نے دودھ پلایا تھا
وہ حلیمہ تھی جو حلم اور بردباری اس کے معنی آتے ہیں. تو یہ آپ کے یہ قدرتی انتظام تھا کہ آپ کی نسبت کسی ایسے نام والے کی طرف نہیں ہو جس کے معنی سے ہو. تو یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خدا تعالیٰ کی نگرانی میں آپ کی نشو و نما ہو رہی تھی. حضرت حلیمہ 2 سال رکھی اور وہ بھی آپ فرماتی ہیں آپ کے جو بیانات ہے کہ میں ایک بچے کو لانے کے بعد جو برکتیں ہوئی اس کی تفصیلات جانتے ہیں. تو 2 سال مدت ختم ہو جانے کے بعد ان کو خواہش پیدا ہوئی کہ یہ بچے کو میں اور رکھوں. چنانچہ آپ مکہ آئیں، آپ کی والدہ سے درخواست کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ اس بچے کو میں کچھ اور دوں. چنانچہ ان کو اجازت ملی. 4 سال کی عمر تک آپ حضرت حلیمہ کے پاس رہے. ان دنوں ایک واقعہ ہوا کہ حضرت حلیمہ کی بستی میں کچھ کاہن لوگ رہتے تھے جو آئندہ واقعات کی پیشن گوئی کرتے تھے، کسی اشارے سے سمجھ جاتے تھے آئندہ کے واقعات. تو انہوں نے اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو 4-5 کاہن آپ کو گھیر لیے. بلکہ وہ لوگ اتنا طے کر لیے کہ بچے کو آج ختم کر دیا ہے. یہی پروگرام بنا رہے تھے. کسی نے حضرت حلیمہ کو یہ اطلاع دے دی کہ آپ کے بچے کو کوئی مارنے کی کوشش کر رہا. حضرت حلیمہ دوڑی آئیں اور ان سے بچے کو کسی طرح لے لیا. اور پھر آپ کو اندیشہ ہوا کہ آپ میں اس بچے کی حفاظت میرے لیے مشکل ہو جائے گی. چنانچہ جس کی امانت انہیں واپس کرنا ہے اس ارادے سے آپ پھر مکہ تشریف لائیں. ان 4 سالوں میں جو باتیں کتابوں میں مصنفوں میں ملتی ہیں، کوئی مانتے ہیں کوئی نہیں مانتے ہیں، لیکن جو باتیں ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت حلیمہ کے جو رضائی والد تھے، حلیمہ کے شوہر اللہ کے رسول کے رضائی والد، ان کا نام ابو کبشہ حارث تھا. وہ آپ کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کھیلتے تھے. اور آپ کی بہن اور ایک بھائی تھا، وہ آپ کو کھیتوں میں کام کرتے وقت ساتھ میں لے جاتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے. اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کو کبھی اندیشہ ہوتا بالکل کم سی عمر میں، جھولے کی عمر میں، کبھی آپ کو حاجت پیش آتی تو آپ رونا شروع کرتے. آپ صدر کھلنے کے ڈر سے آپ رونا شروع کرتے تو فوراً حضرت حلیمہ سمجھ جاتی کہ آپ کو حاجت پیش آئی ہے یا پھر صدر کھل رہی ہے. فوراً آپ اس طرح حضرت حلیمہ کے پاس آپ کی پرورش کی 4 سال کے بعد پھر یہاں پر حضرت آمینہ کے حوالے کرتے. حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہی رکھی ان کو. اور پھر 6 سال کی عمر شریف میں آپ اپنے بھائیوں کے پاس یسرب، اس وقت نام تھا مدینہ منورہ کا، وہاں پر آپ کے بھائی وغیرہ رہتے تھے. تو اپنے اللہ کے رسول کو اپنے ماموں کے پاس لے گئی. اور وہاں پر ایک تالاب تھا، وہ تالاب میں بھی آپ نے تیرنا سیکھا تھا. اس کے بعد وہاں پر بھی ایسے ہی ایک واقعہ ہوا کہ کچھ کاہن لوگ آپ کو گھیر لیے اور آپ کو ختم کرنا چاہیں، لیکن حضرت حلیمہ ان کو کسی طرح بچا کے پھر واپس لا رہی تھی. یہ مقام ابوا میں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان فاصلے پر ہے، آپ عمرہ وغیرہ گئے تو لوگ بتاتے ٹور والے، تو وہاں پر حضرت آمینہ کا سخت بخار کی وجہ سے انتقال. حضرت ام ایمن جو آپ کی گھریلو خادمہ تھی وہ آپ کو ساتھ لے کر آئی اور آپ کے دادا کے حوالے کیا، عبد المطلب کے. اور حضرت حلیمہ، حضرت آمینہ کا انتقال ہو چکا تھا. اب آپ کی نگرانی، کھانا پینا اور اپنے کپڑے دھونے کی ذمہ داری ام ایمن کیا کر رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا کا انتقال ہوا. آپ کے دادا نے آپ کے بیٹے عبداللہ کو وصیت کیا، ابو طالب کو وصیت کی، جو اللہ کے رسول کے چچا اور حضرت علی کے والد ہوتے ہیں. ان کو نصیحت کی کہ اس بچے کی خاص نگرانی کریں. حضرت عبد المطلب کے دور میں ایک واقعہ ہوا. وہ واقعہ یہ تھا کہ بارش بہت ساری ہو گئی تھی
تو لوگوں نے عبد المطلب سے دعا کیا، درخواست کیا کہ آپ دعا کریں سب کو لے کر تاکہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب اپنے پوترے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اجتماعی دعا کا اہتمام کیا، تو اس وقت خوب بارش ہوئی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا ہی نتیجہ تھا۔ ابو طالب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پرورش میں لیا تو ابو طالب فائنینشیل طور پر ذرا کمزور تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ مجھے بھی کچھ کر کے گھر کے اخراجات میں مدد کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ کسی ایک قبیلے کی بکریاں چرانے پر معمور ہو۔ اس طرح آپ جب 12 سال کے ہوئے تو ایک مرتبہ اپنی چچا کے ساتھ تجارتی سفر بھی کیا، اور وہاں پر ایک واقعہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ٹھہرے تھے اس کے بازو چرچ تھا، چرچ کے اوپر سے ایک عابد زاہد آدمی دیکھ رہا تھا کہ آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، درخت بالکل ہرا بھرا ہو گیا ہے آپ کے آنے سے، اور آپ کے چہرے پر ایک قسم کا نور تھا، آپ سے متاثر ہو کر وہ آپ کے پاس آیا، اور وہ بھی اپنے علم کی روشنی میں پہچان لیا کہ یہ ضرور آگے چل کر بڑی شخصیت بننے والا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ابو طالب کو یہ بات کی نصیحت کی کہ بچے کا خاص خیال رکھنا، کیونکہ ان کا مستقبل مجھے بہت روشن نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد بھی آپ کے تجارت سفر چچا کے ساتھ چلتے رہے۔ 15 سال کی عمر میں آپ کے قبیلہ اور ایک دوسرے قبیلے کی لڑائی ہوئی، وہ جنگ میں بھی آپ شریک رہے۔ اس جنگ میں آپ کا وہ یہ تھا کہ آپ میدان کے لیے پتھر تیر پڑے ہوئے اٹھا کے اپنے بڑوں کو دیتے تھے، تو وہ جنگ میں بھی جیت ادھر ہی ہوئی جو جہاں پر آپ تھے۔ تو یہ آپ کی برکت کا نتیجہ۔ تقریباً 20 سال 22 سال کی عمر کے 20 سال کی عمر میں آپ ایک ایگریمنٹ میں شریک تھے، بہت بڑا ایگریمنٹ ہوا جو کتابوں میں حلف الفضول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ حلف الفضول اس لیے بولتے ہیں کہ فضل نام کے فضل بن فلاں فضل بن فلاں ایسے کچھ 1 سے 4 آدمی تھے، اور باقی 2-4 آدمی جو اس علاقے کے بڑے سردار آدمی تھے، وہ لوگوں نے بیٹھ کر یہ طے کیا کہ ہمارے اس شہر میں ایک بیرونی تاجر کا مال لوٹ لیا گیا ہے، اب وہ بیچارہ پریشان ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر ہمارے قبیلے ہمارے لوگوں کی طرف سے اس کی مدد کی جائے، اور اس طرح کے ایگریمنٹ بنا لیا جائے کہ کسی کا بھی مال ناحق کے کوئی لوٹا جائے یا کوئی تکلیف دی جائے تو ہم آگے بڑھ کر اس کی مدد کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں ایک رکن کے طور پر شریک کرتے۔ اس معاہدے کی حلف الفضول کی اہمیت بتاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ بیان فرماتے ہیں، میں جب ابھی وہی نازل نہیں ہوئی تھی، ایک موقع پر میں ایگریمنٹ میں شریک تھا جس کا نام حلف الفضول ہے، جو عرب میں بہت مشہور تھا۔ تو ایسے معاہدے کو میں بہت پسند کرتا ہوں، ایسے ایگریمنٹ کو میں پسند کرتا ہوں۔ لو دعیت لحاجت، اگر ایسے معاہدے میں مجھے بلایا جائے تو میں ضرور جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع سے ہی رول اتنا پازیٹیو اور اتنا مثبت انداز کا تھا کہ ہر ایک کو مؤثر کر دینے والا۔ 25 سال کی عمر میں، اس سے 1-2 سال پہلے آپ نے تجارت کرنا چاہا، اپنے چچا کے سامنے بات رکھی کہ میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے حضرت خدیجہ جو ایک بڑی تاجر خاتون تھی، اس سے پہلے ان کے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا، قریب 40 سال عمر ہو چکی تھی، بعض لوگ 29 سال بولتے ہیں، بعض 35 بولتے ہیں، بعض 29 بولتے ہیں۔ اب تاریخ میں ہر واقعے میں کچھ نہ کچھ اختلافات رہتے ہیں، ان سب کو ہٹ کے اصل مسئلے پر ہم کو نظر رکھنا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول سے آپ کی عمر شریف بڑی تھی، تو آپ نے کیا کیا کہ ابو طالب پر بھروسہ کرتے ہوئے تجارتی مال اللہ کے رسول کے حوالے کیا کہ آپ کو یہ تجارتی مال لیں، اور نگرانی کے لیے
اپنے ایک غلام میسرہ نام تھا، ان کو بھی ساتھ کر. جب آپ میسرہ کے ساتھ تجارت کے لیے گئے مختلف شہروں میں، وہاں پر تجارت کی، آپ کی تجارت کا انداز دیکھا، آپ کے کاروبار معاملات کا انداز، آپ کے گفت و شنید کا انداز دیکھ کر میسرہ اتنے متاثر ہوئے کہ پورا تفصیلات آپ نے حضرت خدیجہ کو بتایا. حضرت خدیجہ کو یہ خیال ہوا کہ میرا اتنا بڑا تجارتی کاروبار ہے اور ایک ایماندار آدمی کی ضرورت ہے. اس خیال سے انہوں نے اپنی تجارت کی حفاظت کے لیے، ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے آپ نے اپنی ایک سہیلی نفیسہ کو یہ پیغام پیغام بھیجا ابو طالب کے پاس. ابو طالب نے اللہ کے رسول سے مشاورت کے بعد آپ نے اس کو قبول کر لیا. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پہلا نکاح ہوا 25 سال کی عمر شریف، اور اس کے بعد اس کے چند سالوں بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت تعلیم ہوئی. وہ کیفیت یہ تھی کہ آپ کو بے چینی ہوتی، آپ سچائی کی تلاش میں، حقیقت کی تلاش میں ہیں، تمام لوگوں سے دور ہٹ کے کٹ کر ایک غار حرا میں جا کر بیٹھے. آپ سمجھ سکتے ہیں مکہ المکرمہ میں آپ کا مکان کہاں تھا، آپ سب معلوم ہو جاتا، آپ کو پتہ ہے، اور وہاں سے غار حرا کتنی دور ہوتا ہے. تو 3 دن 4 دن وہاں جا کر آپ بیٹھے تو، اور آپ کو اس کو رویا صادقہ کہا تھا، یعنی آپ کو ایسے خواب پڑتے جیسے کل کوئی واقعہ ہونے والا ہے تو آپ کو خواب میں دکھا دیا، یا پھر واقعہ ہونے کے بعد آپ کو خواب میں جیسا آپ خواب میں دیکھتے ویسے ہی واقع ہوتا، اور جو واقعات ہوتے رہتے وہی خواب میں آپ کو. اس کو سچے خواب یعنی رویا صادقہ کے عنوان سے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے. تو اس سے آپ کو ایک امید مل رہی تھی اس طرح کے خواب پڑھنے سے کہ میرا پالنے والا، مجھے پیدا کرنے والا میرے ساتھ بہت بڑی بھلائی کا معاملہ کرنے والا، اس سے اندازہ ہو رہا تھا. چنانچہ 40 سال کی عمر جب آپ ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، واقعہ مشہور ہے، آپ کو کہا کہ پڑھو. عام طور پہ اس دور میں پڑھنے کا معاملہ جادوگر کرتے تھے، جادوگر کو قاری بولتے تھے اس دور میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ سمجھے کہ اقرا مجھے، تو آپ یہ سمجھے کہ وہ میرے آنے والا مجھے کوئی جادوگر سمجھ رہا ہے اور کچھ منتر پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے. اس لیے آپ نے کہا کہ ہمیں آنا دیتا ہے، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یعنی میں کوئی ایسا جادوگر منترا پڑھنے والا نہیں. تو فرشتے نے آپ کی توجہ کو پورے طور پر اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اپنے بازوں میں لپیٹا اور انہیں یعنی پوری توجہ اپنی طرف مائل کر لی اور پھر آیتیں پڑھنے لگا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور اس کے بعد آپ نے وہ آیتیں پڑھی. یہ پہلا واقعہ تھا. اس واقعے کے بعد آپ کو ایک ہیبت سی تعلیم دی. آپ چنانچہ گھر آئے، حضرت خدیجہ نے آپ کو راغب کر کے سلایا. پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا کام شروع. ابتدائی 3 سال ہمیں لو پروفائل میں کام تھا کہ ایک آدمی سے ملاقات کرتے اور اس کو بتاتے کہ دیکھیے ایسا میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے، اللہ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ تمام لوگوں کو یہ بات کہوں. ظاہر ہے یہ بات پہلی مرتبہ جا کر کعبۃ اللہ پہ ٹھہر کر اعلان نہیں کر سکتے تھے، تو آپ ایک آدمی کو بولا. حضرت ابوبکر تو اس وقت میں گئے ہوئے تھے تجارتی کاروبار. جب واپسی میں راستے میں ہی لوگ بولے، کہتے دیکھو تمہارے دوست نے کیسے باتیں کر کے کیسے دعویٰ کر کے. تو آپ نے یہ کہا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، کیا محمد نے یہ بات کہی ہے؟ تو بولے ہاں تمہارے دوست محمد بن عبداللہ نے یہ بات کہی. تو پھر صحیح ہے، یعنی اللہ کے رسول سے ملاقات سے پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ بالکل صحیح، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل
کیونکہ آپ کا کردار اتنا مضبوط تھا، اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی تھی آپ کی، اس دور میں، اس محلے میں، اس آبادی میں، اس شہر میں آپ صادق اور امین کے عنوان سے آپ اپنا تعارف ہو چکا تھا۔ تو اس طرح ایک آدمی کو آپ لے کر زید بن ارقم کے گھر میں آپ لے جاتے، ان کو وضاحت کرتے، حضرت علی ایمان لائے، اس طرح بہت ایمان لاتے گئے لوگ۔ 3 سال تک بھی 20-25 لوگ ہی ایمان قبول کیے، 3 سال تک بھی کام ایسا ہی چلتا ہو۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے فاصدع بما تؤمر، اب تم کو جو حکم دیا گیا الگ اعلان کرو۔ اب الگ اعلان کرو تو آپ کوہ صفا پر چڑھے، وہاں پر چڑھ کے لوگوں کو بلائیں۔ کوہ صفا کیا تھا؟ ایک نشری مرکز تھا، یعنی کوئی ہنگامی واقعہ ہوتا یا کوئی ہنگامی اعلان کرنا ہوتا تھا اس دور میں، تو کوہ صفا پہ ٹھہر کر کرتے تھے اعلان۔ تو آپ بھی وہاں ٹھہر کر پکارے لوگوں کو، لوگ سمجھے کہ کوئی ہنگامی بات ہے، چلو جائیں گے، پورے لوگ جمع ہو۔ اور جمع ہونے کے بعد آپ نے ایک 4 جملے فرمایا کہ لوگوں، تم لوگ اگر میں یہ بولوں کیا تم صحیح سمجھو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں جربنا علیہ کا سکتا، یقیناً ہمارا تجربہ ہے، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ جو بولیں گے ہم سچ سمجھیں، ہم تصدیق کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، ایک دن اٹھنا ہے، اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ اب یہ آپ بول ہی رہے تھے کہ ابو لہب گڑبڑ کرنے لگے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح کا کوئی آپ اعلان کریں اور لوگ آپ کی بات کو مانیں۔ اس کو محسوس ہوا کہ مجموعہ پورا آپ کی بات کو سننے اور ماننے کے لیے تیار ہے، تو اس نے کیا کیا؟ آپ کی بات کو روک دیا اور لوگوں کو بھگا دیا، ایسے آپ لوگ اپنے کام پہ جاؤ، یہ ایسا ہی ہے، ایسا اس طرح بھگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ آپ بول رہے ہیں اتنی بڑی ذمہ داری، 3 سال سے میں کوشش کر رہا ہوں، اب لوگوں کے سامنے ٹھہر کر کے بول رہا ہوں، تو ایک اس کا رسپانس ایک بھی آدمی نے نہیں دے سکا ابو لہب کی شر کی وجہ سے۔ آپ کی ذہنی تکلیف کو پر اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہوئے تبت یدا ابی لہب نازل کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں۔ ہاتھ کا ذکر کیا ہے؟ کیونکہ ہاتھوں سے اشارہ کر کے وہ لوگوں کو بھگائے، اس لیے ہاتھوں کا ذکر کر کے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی ہلاکت اور بربادی کا اعلان کیا۔ اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا سوائے اللہ۔ گھر میں خاتون تھی آپ کی سمجھتی تھی، انہوں نے تو پہلے ہی بول دیا تھا یقیناً آپ نیک آدمی ہیں، آپ سب کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کی ضرور مدد۔ گھر میں آپ کی ایک اہلیہ تھی اور باہر کوئی نہیں تھا آپ کا سہارا سوائے اللہ کا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تبت یدا نازل فرمایا تو آپ کو تسکین ہوئی کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ جو ذمہ داری مجھے دیا ہے وہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، یہ آپ کو یقین ہو۔ اس طرح کہ آپ کی حیات طیبہ کا تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ ایک کر کے اسلام قبول کے حضرت عمر اور حضرت حمزہ، بہت ہی بڑا کردار تھا آپ کا اس آبادی میں، شہر میں۔ جب یہ دونوں حلقہ گوش اسلام ہوئے تو سب لوگ پریشان ہو گئے، پورے سرداران مکہ نے طے کر لیا کہ اب ان لوگوں کو یہاں نہیں دینا چاہیے، اب ان لوگوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دینے لگے، مارنے لگے، اور جہاں آپ بیٹھ کے وہاں جا کر آپ کی مجلس کو منتشر کر دیتے، اور کوئی آپ کا ذکر کرتا تو اس کا ذکر اس کو کنڈم کر دیتے۔ اس طرح بہت سی باہر سے آنے والوں کو پابند کرتے کہ تم یہاں پر آئے ہیں اپنا تجارت کاروبار کر کے یہاں سے چلے جاؤ، وہ محمد نام کا ایک شخص ہے، آپ ان سے ملنا ہے، ان سے بات کریں۔ چنانچہ ایک صحابی ہے طفیل بن عمرو الدوسی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے طے کر لیا کہ اب ان سے ملنا نہیں، اللہ کے رسول سے ملنا نہیں ہے، میں طے کر لیا، میں نے یہ طے کر لیا کہ میں کاروبار کر کے اپنا نکل جاؤں۔ چنانچہ وہ آئے اور اپنا کاروبار کر لیے، ہو گیا۔ بعد میں ان کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی۔ کھٹک کیا پیدا ہوئی کہ یہ سب لوگ روک رہے ہیں کہ مجھے محمد بن عبداللہ سے بات کرنے کے لیے، کیا میں اتنا بیوقوف ہوں کہ جو بھی بولے میں مان لوں؟
میں تو اپنی سمجھ رکھتا ہوں، چنانچہ اب میں ملوں گا، چنانچہ حضرت علی ملے ان کو تو بولے یہاں پہ محمد کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا آپ کیا چاہتے ہیں؟ بولے نہیں میں ان سے ملاقات کرنا، تم کون سے قبیلے کے؟ فلاں قبیلے، کون سی آبادی کے وہاں کے؟ تو ٹھیک ہے آپ ایک کام کرو، لوگ جو ہے نا آپ کو تکلیف دیں گے، آپ کو ستائیں گے، ایسا کہہ رہے تو آپ میرے پیچھے پیچھے چلو، اگر کوئی خطرہ محسوس ہوا تو میں نیچے جھک کر پیر اٹھ جاؤں گا، آپ سمجھ جانا کہ یہاں خطرہ ہے، پھر وہاں سے میرے پاس چل جائے، یعنی تم میرے ساتھ چلو لیکن لوگوں کو ایسا محسوس نہ ہو کہ آپ میرے ساتھ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو فیل بن عمر الدوسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر کیے، ایک بیٹھک میں اسلام، ایک بیٹھک میں اسلام، جبکہ انہوں نے طے کر لیا، حتیٰ کی کتابوں میں روایتوں میں ہے کہ انہوں نے اپنے کان میں روئی رکھی کہ بات نہیں سن۔ اسی طرح اور بھی کوششیں کی گئی آپ کے کام کو روکنے کی۔ ایک بہت بڑے میں نام ذہن میں ہے، 1 سے 3 بڑے بڑے عاملوں کو آپ کے لیے مقرر ہے۔ ایک عامل صاحب آئے بہت بڑے ہیں، میں نام بول رہا ہوں، تو وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے، تو انہیں آ کے بولا کہ میں سرداران مکہ کی طرف سے آپ پر جادو کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ تو اچھا آپ نے فرمایا کیا جادو کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ تو اپنے طور پہ بتایا کیا ہے۔ تو پھر اس نے سوال کیا کہ آپ کے پاس ایسی کیا چیز ہے جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں؟ تو آپ نے اللہ کے تعریف میں وہ الفاظ بیان فرمائے جو عام طور پر خطبہ نگاہ میں پڑھا جاتا ہے، اللہم انا نحمدک ونستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک۔ یہ الفاظ ایسا سنتے جا رہا اس کے دل میں جادو ہو رہا، اور اسی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ختم ہوئی ویسے اس نے کلمہ پڑھا، اس نے فرمایا اشہد ان محمد محمد رسول اللہ، آپ اللہ کے یقیناً آپ اللہ کے۔ اس طرح بہت کوششیں کی گئی اللہ کے، حتیٰ کہ مکہ میں رہنا بند ہو گیا تو اللہ کا حکم ہے ہجرت کرو، ہجرت کے واقعات بھی بڑی تفصیل سے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، وہاں پر بھی آپ نے ابتدا میں لو پروفائل میں کام شروع، سرداران مکہ کو اور پیشہ کیا کہ اب یہ لوگ یہاں کے بجائے وہاں چلے گئے ہیں، وہاں جانے سے پہلے 70 آدمی اسلام قبول کر چکے ہیں، مدینہ آپ جانے سے پہلے 70 آدمی مدینہ یہ قبول کر چکے تھے۔ اللہ کے رسول کی ایک طرف سے ایک ایسا شخص جو اسلام کی باتیں بتا سکے وہ بھی مقرر ہو چکا تھا آپ کی جانے سے، وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، وہ وہاں کے مقرر مقرر ہوئے ہیں لوگوں کو دین سکھانے والے۔ چنانچہ 1 سال وہاں پر دین انہوں نے سکھایا لوگوں کو، تو بہت زبردست ریسپانس آیا اور وہاں کے بہت سے لوگ اسلام قبول کر لیے۔ آپ نے حالات کو بھیجا کہ یہاں پر سب ٹھیک ہے، چنانچہ آپ اللہ کا حکم مان کے آپ مدینہ چلے جائیں، تو اس طرح آپ مدینہ منورہ منتقل۔ ادھر مکہ والوں کو بہت پیش آ گیا، اب وہ لوگوں نے مراسلت کی مدینہ والوں سے کہ ہمارے پاس سے ہم نے ان کو بہت بھگا دیا، بڑی مشکل سے اس آبادی سے بغیر تم لوگ آباد کریں، کل کے دن تمہاری پوری آبادی ان کی فیور میں جائے گی اور پھر تمہاری حکومت سب پورا قبضہ کر لیں گے، اس طرح وہ لوگ وہاں کے لوگوں کو چلا، وہاں کے لوگوں کو چلا، تو وہ لوگ جو ہے نا اس بات کے لیے تیار ہوئے کہ آپ آؤ ان پر حملہ کرنے کے لیے، ہم آپ کا ساتھ۔ اس میں کچھ یہودی تھے اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جیسے عبداللہ بن ابی جو وہاں پر الیکشن کا امیدوار تھا، وہاں کے سردار کا امیدوار تھا، لیکن اللہ کے رسول جانے کے بعد اس کی امیدواری ختم ہو گئی، لوگوں اس کی وہ امید ختم ہو گئی کہ اپنے سردار ہونا، تو اس نے بھی اندر سے مکہ والوں کو ابھارنے لگا، اور اس طرح یہ لوگ جنگ کرنے کے لیے نکلے ہیں، بھی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کو معلوم ہے یہ تیاری ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ دیکھو حالات کیا ہے۔ جب یہ لوگ دیکھنے کے لیے گئے، اتفاق سے مٹ بھیڑ ہو گئی، ایک آدمی مر گیا، مسلمانوں کے ہاتھ سے ان کا ایک آدمی مر گیا۔ اتفاق سے وہ رجب کا مہینہ تھا، تو اس مہینے میں قتل نہیں ہوتی تھی، جنگ نہیں ہوتی تھی، لیکن مسلمان کے ہاتھ سے ایک آدمی کا قتل، تو وہ لوگ اس بات کو اور ابھارنے لگے کہ یہ کیسی سرکش قوم ہے، حرمت والے مہینوں میں بھی کسی کو بخش دیں گے،
مار دیتے ہیں. ایسا یعنی اس طرح امیج بگاڑ کر کے لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول کو پیش کریں. امیج بگاڑنے کا طریقہ پہلے ہی سے ہے, آج بھی ماحول ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. تمہارا یہ جو فتنہ ہے ایمان بگاڑنے کا جو طریقہ ہے وہ تو قتل کرنے سے بڑا ہونا ہے. تم ایسا مت. چنانچہ وہ لوگ پھر تیار ہو کر آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کیا, پھر میدان بدر میں جنگ ہوئی. جنگ سے پہلے اللہ کے رسول نے دعا فرمائی ہے کہ بڑی مشکل کے بعد قریب 300 آدمی تیار ہوئے ہیں, اگر تو آج ان کی مدد نہیں کرے گا تو پھر کہیں زمین پر کبھی بھی عبادت نہیں کی جائے. بڑی محنتوں کے بعد کچھ لوگ تیار ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصرت عطائی. اس طرح آپ کے حیات طیبہ کا ایک چوتھا مرحلہ ہجرت کے بعد کا شروع ہوتا ہے, اور جنگ بدر کے دوسرے سال اس کے امتحان میں جنگی بہت ہوتی ہے, اور پھر آگے بڑھتا مسئلہ. تو اس طرح ہم انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پر کریں گے. ایک بات میں اس سلسلے میں میرے ذہن میں جب سے مجھے آپ کی طرف سے دعوت آئی تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے کیا بات ہو. دیکھیے ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے روشنی لے رہے ہیں آلریڈی. یعنی سنتوں پر ہم عمل کر رہے ہیں. ٹوپی ہے, داڑھی ہے, کرتا ہے, پیجامہ ہے, ہاں, اور زلفیں ہیں, مسواک کا استعمال ہے, ملتے سلام کرنا ہے, کھاتے ہوئے بسم اللہ بولنا ہے, لوگوں سے بات کرنا ہے. یہ سنتوں پر ہم عمل کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہم سنتوں کی برکتوں سے کیوں محروم ہیں؟ یہ عجیب مجھے سوال آیا جب سے آپ کا فون آیا یا آپ کے میسج آیا. اس کے بعد سے میں اسی سوال پہ سوچ رہا ہوں. مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی سنتوں پر عمل کر رہا ہے, جیسے مشہور سنتیں جیسے یہ کرتا, ٹوپی, داڑھی اور مسواک, سلام کرنا, کھاتے ٹائم بسم اللہ بولنا, یہ سنتیں ہیں. اور باقی بہت بڑی سنتیں ہیں, ایسے ویسے نہیں, بہت عظیم سنتیں. اور ایک سنت کی بھی بڑی برکت ہوتی ہے. میں کسی موقع پہ بتاؤں, ایک سنت کی بھی بڑی برکت ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم برکت حاصل ہم کو نہیں دکھ رہی ہے, یا حاصل نہیں ہو رہی ہے, یا ہم نہیں لے سکتے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سنتوں پر عمل کرنے سے پہلے کچھ اور باتیں ہیں, اس پر عمل کرنا بہت ضروری. وہ باتیں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا, اور اللہ کے رسول نے خود ایک موقع پہ 3 جملے بیان فرمائے. آپ نے فرمایا وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَ, تم اس آدمی کو معاف کر دو جو تمہارے سے زیادتی کرتا. وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ, جو تم کو محروم کر دیا ہے اس کو تم دیتے رہو, اس کو تم دیتے رہو. وَصِلْ مَنْ قَطَعَكَ, اور جو تم سے کٹ جائے تم اسے برابر دے. یہ عجیب سنتیں ہیں, یہ عظیم سنتیں ہیں. جائزہ لیا تو یہ سنتوں پر عمل کرنا بہت ضروری. ہم کیا کرتے ہیں, فوراً کسی پر غصہ آ جائے, کوئی ایک بات ناگوار بول دے, کوئی ایک گالی دے تو ہم اس کو 10 کریں, کوئی ایک بار سلام نہ کرے تو ہم اس کو عمر پر کمائیں, کوئی ایک بار نہیں ملتا, ہماری دعوت میں نہیں آتا تو ہم اس کی پوری دعوت کا بائیکاٹ کریں. تو یہ معاملات بگڑنے کی وجہ سے ہمارے سنتوں کی دوسری سنتوں کی برکتیں ہم کو نہیں. غصہ آ جاتا ہے تو ایسا گرم ہو جاتے ہیں, مجھے غصہ مت دلاؤ. حالانکہ اس سے وہ پی جانا سب سے عظیم سنت. ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا, ایک صحابی بولے یا رسول اللہ میرے کو ایک کام بولیے, زیادہ مت بولیے, مجھے ایک بات بولیے, اگر میں وہ عمل کروں تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوگا. عجیب سوال ہے. آپ وہ بول رہا ہے کہ مجھے ایک بات کی نصیحت کیجیے, زیادہ مت کیجیے, لاکھ سے آپ زیادہ نصیحتیں مت کیجیے, ایک بات کی نصیحت کیجیے اور وہ ایسی ہو کہ اگر میں عمل کروں تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تغضب, تم غصہ مت.
3 بار پوچھتا ہو تو 3 بار بھی آپ یہ تو یہ سنتوں کو جاری کرنے کی ہم کو ضرورت. کل میری حیدرآباد سے بات ہو رہی ہے. حیدرآباد جو ہے وہ عام طور پہ کارنر میٹنگ کا تذکرہ کرتا ہے. تو بہرحال وہ بھی ایک کام ہے, لیکن اللہ کے رسول کی بات ایسی سنتیں ہم کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے یہ دور آبادی کے بڑھ جانے کی وجہ سے, مسائل کے بڑھ جانے کی وجہ سے, واٹر پولیوشن, ایئر پولیوشن اور دوسرے پولیوشن کا دور, اس بارے میں اللہ کے رسول نے ہماری زبردست رہنمائی فرمائی. آپ فرمائے ہیں کہ جہاں پر آپ پانی بہتی ندی کے پاس بھی آپ پانی استعمال کر رہے ہیں تو زیادہ مت استعمال. آپ نے درختوں کو, ہرے بھرے درختوں کو کاٹنے سے منع فرمایا. تو ان سنتوں کو اجتماعی طور پر عمل کرنے کی ضرورت. نماز روزے کے لیے بلایا جا رہا ہے, ماننے والے مان رہے ہیں, نہیں ماننے والے نہیں مان رہے ہیں, کچھ سستی کر رہے ہیں, مان رہے ہیں, نہیں مان, کچھ عمل کر رہے ہیں, ہمیشہ کچھ نہیں ہے عمل کر رہے ہیں. لیکن چند ایسی سنتیں ہیں یہ سماج کے کو سدھارنے کے لیے وہ سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. تو ہماری تنظیمیں ایئر پولیوشن کے لیے بھی اجتماعی کام کریں, واٹر پولیوشن کے لیے بھی اجتماعی کام کریں, صفائی کا اہتمام کام کریں. ایک آدمی ٹوپی پہنتا ہے, داڑھی رکھتا ہے, سنت سمجھ کے رکھتا ہے, لیکن ماحول میں اس کی پہچان ہوتی ہے یہ جماعت اسلامی کا, ارے بھائی وہ تو بیچارہ ہے نا, اللہ کے رسول کی سنت بول کے پہنا تھا وہ کرتا, اللہ کے رسول کی سنت بول کے اللہ سے ڈرنے کے لیے, اسلامی زندگی گزارنے کے لیے وہ حلیہ اختیار کر رہا ہے, لیکن معاشرہ اس کو غلط ہی نام دے رہا تھا. تو اس کو تھوڑا سا کریکشن کرنے کی ہم لوگوں کو ضرورت ہے. تو بہرحال صفائی کا معاملہ ہے, اپنی ذاتی صفائی. ہم مسواک استعمال کرتے ہیں اس لیے وہی صاف رہنے کے لیے, لیکن اس کے ساتھ اگر ہم ایک پوائنٹ یہ بھی ہے, جن سنتوں پہ ہم عمل کرتے ہیں عین اسی وقت خلاف سنت کام کرتے ہیں, اس وجہ سے سنت کی برکت کی. یعنی مسواک کریں, دانت صاف رکھیں, منہ صاف رکھیں, اس کے باوجود آپ مسواک استعمال کے ساتھ سگریٹ پیجیے, گٹکا کھائیے تو وہ کام کرو. سلام کرتے ہیں, السلام علیکم, الفاظ سیدھے رہتے, آواز انداز سے سمجھ میں آتا ہے کہ کر کے سلام کرو. تو یعنی سلام ایک سنت ہے, اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم خلاف سنت کام, اس وجہ سے ہماری زندگی میں برکت ہے. نکاح وہ سنت ہے, نکاح سنت ہے, نکاح کرائیں, لیکن ڈھیر سارے غیر سنتی کام, ایسے بہت سے امور ہیں ان کو ہماری سنتوں پر بھی ہم کو کریکشن کی ضرورت ہے. تو اس طرح ہم کو پورے طور پر پریکٹیکل طور پر ہم کو تیار ہیں. سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے. یہ بات میں اپنا تجربہ بتاؤں, میرے ساتھ 1 سے 10 سے زائد مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی فل مخالف ہے میرے سے, کل باتوں سے وہ میرے سے شکایت ہے, کل باتوں سے میرے سے شکایت ہے, لیکن میں اس نیت سے اس سے ملا کہ اللہ کے رسول فرمائے سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے. تو میں جا کے 1 سے 10 مرتبہ ایسا ہوا کہ میں جا کے ان کو سلام کیا اور ان سے ایسی گفتگو کی, آپ کی خیریت پوچھی اور اس کے حالات پوچھے اور اس کو کچھ پریشانی تھی تو اس کے لیے دعائیں الفاظ. جب میرا ریئیکشن یہ رہا تو اب وہ ہمیشہ زندگی بھر ایسا رہا کہ وہ کبھی دشمن نہیں. تو اللہ کے رسول کی ایک سنت پر بڑی برکتیں ہیں, تو وہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہم کو اپنی سنتوں پر عمل جو کرتے ہیں اس کو کریکشن کرنے کی ضرورت. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان سنتوں پر عمل نہیں کرتا, بہت ساری سنتوں پر عمل کرتا ہے. یہ کام آتی ہے, آٹو چلانے والا بھی بہت سی سنتوں پر عمل کرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ اس عمل کے کریکشن کی ضرورت ہے. میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے, حیات رسول کا فیضان ہماری زندگیوں میں جاری و ساری فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا جمیل احمد صدیقی صاحب نے آج کے بات کا بیان جامع خطاب فرمایا. آخر میں نام کے 2 اشعار سن کر اس کا دل کو اختتام پذیر کریں گے. ہمارے درمیان ممتاز نام خان جناب مظہر احمد قادری صاحب
تشریف رکھتے میں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ تشریف کے ایک دو تین اجناب ذات مصطفیٰ آمنہ کے آنگن میں سب نے کی جبیں سائی آمنہ کے آنگن میں ذات مصطفیٰ اے حلیمہ تیری ٹھوکروں میں جنت ہے اے حلیمہ تیری ٹھوکروں میں جنت تو نے ایسی شے پائی آمنہ کے آنگن میں ذات مصطفیٰ اے حلیمہ اس در سے تابِ دید لے آؤ اے حلیمہ اس در سے تابِ دید لے بٹ رہی ہے بینائی آمنہ کے آنگن میں ذات مصطفیٰ جبرائیل بھی اسلم آج مہر حیرت ہے جبرائیل بھی اسلم آج مہر حیرت ہے آج کس کی ذات آئی آمنہ کے آنگن میں ذات مصطفیٰ